مرج سفر کی جنگ میں رومی فوج کو شکست دینے کے بعد اسلامی لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دمشق کی جانب آگے بڑھا۔ حضرت خالد بن ولید نے رومی فوجوں کو مصروف رکھنے کے لیے فحل میں اپنا ایک دستہ پہلے سے نصب کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے ایک دستے کو امیسیا سے آنے والی سڑک کی طرف روانہ کیا تاکہ اگر ہرقل انطاکیہ یا امیسیا سے اپنی فوجیں دمشق کی جانب بھیجے تو ان پر نظر رکھی جا سکے۔ شہر میں تقریباً 15 سے 16 ہزار کے قریب سپاہی موجود تھے۔ ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شہر میں پناہ لے لی تھی، اس طرح مقامی باشندوں اور پناہ لینے والوں کو ملا کر دمشق میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ دمشق والوں کو مسلمان افواج کی اصل تعداد تو معلوم نہ تھی، مگر وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ 3 لڑائیوں یعنی اجنادین، یاکوسا اور مرج سفر کے بعد اب مسلمانوں کی تعداد پہلے سے کافی کم ہو چکی ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کا بڑا حصہ، جس کے ساتھ وہ عراق میں بڑی لڑائیاں لڑ چکے تھے، انہیں حضرت رافع بن امیرہ کی قیادت میں دیا، جبکہ خود 400 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے مشرقی دروازے میں تھوڑے فاصلے پر موجود رہے۔ انہوں نے تھامس دروازے پر حضرت شرحبیل بن حسنہ کو، جابیہ دروازے پر حضرت ابو عبیدہ کو، فردوس دروازے پر حضرت عمر بن عاص اور کیسان اور چھوٹے دروازے پر حضرت یزید بن ابی سفیان کو تعینات کیا۔ ان تمام دروازوں میں ہر ایک دروازے پر 4 سے 5 ہزار سپاہی تعینات کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت زرار بن ازور کو 2000 گھڑ سوار دے کر گشت کرنے اور رومی حملوں کی صورت میں اسلامی فوج کی مدد کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ شہر کا محاصرہ کرنے کے اگلے دن حضرت خالد بن ولید نے رومی سالار کولوس اور عزازیر کو، جنہیں مرج سفر کی جنگ میں قیدی بنایا گیا تھا، انہیں مشرقی دروازے کے سامنے پیش کیا، جہاں شہر کی دیوار پر موجود رومی سپاہی انہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلے تو ان دونوں سالاروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن دونوں نے ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ان دونوں کو قتل کروا دیا۔ 3 ہفتوں تک شہر کا محاصرہ جاری رہا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے پر تیر اندازی کرتی رہیں، حالانکہ اس تیر اندازی میں دونوں طرف سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ مرج سفر کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھانے اور دمشق کے محاصرے کے بارے میں سنتے ہی رومی شہنشاہ ہرقل نے انطاکیہ میں پھر سے ایک مرتبہ فوجیں اکٹھی کرنا شروع کر دی تھیں۔ رومی سلطنت کی جو حالیہ صورتحال تھی وہ کافی سنگین ہو چکی تھی، لیکن مسلمانوں کی کامیاب پیش قدمی نے اب اور بھی نازک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ دمشق میں کافی رومی فوج موجود تھی جو شہر کا دفاع کر سکتی تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس رسد کی کمی تھی۔ رومی شہنشاہ ہرقل اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے محاصرے کے 10 دنوں کے اندر ہی 12,000 کی ایک فوج جمع کی اور اسے خوراک دے کر دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ 9 ستمبر 634 عیسوی کو ایک قاصد نے حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ امیسیا کے راستے دمشق کی جانب ایک رومی فوج آ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید یہ جانتے تھے کہ ہرقل دمشق کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پہلے سے ہی مرکزی راستے پر ایک رکاوٹی دستہ تعینات کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس رومی فوج کو روکنے کے لیے حضرت زرار بن ازور کی قیادت میں 5000 سپاہیوں کو روانہ کیا اور ان کے ساتھ حضرت رافع بن امیرہ کو بھی روانہ کیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اپنے دستوں کو گھات میں چھپا دیا، اور جیسے ہی اگلے دن رومی فوج سامنے آئی تو انہوں نے اپنے دستوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، لیکن رومی فوج اس اچانک حملے کے لیے پہلے سے تیار تھی، اس لیے انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کے اس حملے کو روک لیا۔ رومی فوج کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت زرار بن ازور نے اپنے سپاہیوں کو آگے بڑھتے رہنے کا حکم دیا۔ حضرت زرار بن ازور لڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بھی آگے نکل گئے اور کچھ ہی دیر میں رومی سپاہیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ حضرت زرار بن ازور کے بازو میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے۔ آخر کار رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بطور انعام شہنشاہ ہرقل کے پاس انطاکیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت زرار بن ازور کے گرفتار ہونے کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت حضرت رافع بن امیرہ نے سنبھال لی، لیکن اسی دوران رومی فوجوں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔
ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت رافع بن عمیرہ نے حضرت خالد بن ولید سے مدد طلب کی۔ حضرت رافع بن عمیرہ کا پیغام ملنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے روانہ ہوئے اور جاتے ہی رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی فوج نے کچھ دیر تو ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ حضرت خالد بن ولید کے شدید حملوں کو برداشت نہ کر سکے اور میدان جنگ چھوڑنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنا دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اپنی فوج کو ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ اس جنگ میں زیادہ تر رومی سپاہی تو مارے گئے اور بہت ہی تھوڑے اپنی جان بچا کر بھاگ سکے۔ اس جنگ میں رومی فوج کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے 100 گھڑ سواروں کا دستہ دے کر حضرت رافع بن عمیرہ کو ان سپاہیوں کے تعاقب میں بھیجا جو حضرت زرار بن ازور کو قید کر کے لے جا رہے تھے۔ حضرت رافع بن عمیرہ نے ان سپاہیوں کے امیسیا پہنچنے سے پہلے ہی ان کو دبوچ لیا اور انہیں قتل کر کے حضرت زرار بن ازور کو آزاد کروا لیا۔ ہرقل کی اس امدادی فوج کو شکست دینے اور ان کے رسد پر قبضہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت خالد بن ولید نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔